قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں۔ محرم کا مہینہ ہماری تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ اسی ماہ محرم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے فرزندان توحید نے حق کی سربلندی اور دین کے استحکام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، وطن سے نکلے اور مدینے کی طرف ہجرت شروع ہوئی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ 60 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین بن علی نے حق کی سربلندی کے لیے، اصول دین کے تحفظ کے لیے، اسلام کو روما کے اثرات سے بچانے اور قیصریت کی باد مسموم سے محفوظ رکھنے کے لیے رخت سفر باندھا، اپنا وطن چھوڑا اور عرض کربلا میں پہنچ کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانیں قربان کر دیں۔ محرم کا مہینہ ہر سال یاد دلاتا ہے اس قربانی کو، اس کے مقاصد عظیم کو، اور ہم سے یہ پوچھنے آتا ہے کہ ان مقاصد عظیم سے تمہیں کتنا ربط ہے، تمہیں کتنی قربانیاں دینی ہیں، کیسی کیسی زنجیریں حرص و ہوس توڑنی ہے، کتنی بے لوث و عالمگیر اخوت اور کیسی شان عزم و عزیمت اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہے۔ محرم کا مہینہ ہر سال یہ سبق تازہ کرتا ہے کہ کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس لمحے فکریہ کو تھامے ہوئے سوچئے کہ ماہ محرم الحرام میں یوم عاشورہ مناتے ہوئے ہمیں اپنے قلوب میں خلوص نیت سے جھانکنا ہوگا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد عظیم، خون شہید کی آرزو اور تمنا، کیا آج ہمارے قلب و جاں کو بھی اسی طرح عزیز ہے جس طرح شہید کربلا کو تھی، یا یہ یوم عاشورہ بھی ماضی کی طرح محض ایک یوم الفساد ہی بن کر رہ جائے گا؟ مگر اس سوال کے جواب سے پہلے آئیے اپنے دل و دماغ کو اس نیم تاریک خیمے میں لیے چلتے ہیں جہاں 9 محرم کی شب تاریک 10 محرم کی سحر تابہ کے لیے بس اب ڈھلنی شروع ہو گئی ہے۔ کربلا کی وہ بھیانک رات جب سیدنا حسین اپنے رب العزت کے حضور دست بدعا رہے۔ آج کربلا کی محرم کی 9ویں شب ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عالی مقام کا خیمہ ہے اور خیمے میں آپ کے جانثاروں کی حاضری ہے جنہیں آپ نے اپنی آخری نصیحت کے لیے مدعو کیا ہوا ہے۔ کربلا کی تاریک و بھیانک رات میں آپ کے خیمے کی مشعل کی افسردہ اور مدھم روشنی میں تمام آپ کے اہل بیت، عزیز و اقارب اور جانثار آپ کی طرف ہمتن گوش ہیں۔ حضرت امام حسین علی مقام کی نرم مگر پرعزم آواز میں دعائیہ کلمات بلند ہوتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور مصیبت و راحت ہر حال میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اے اللہ، میں تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے خاندان میں نبوت کی نعمت اتاری۔ اے اللہ، تو نے گوش نوا دیے کہ ہم تیری بات سن سکیں، چشم بینا دی تاکہ تیرے انعامات کا مشاہدہ کر سکیں، قلب بیدار عطا فرمایا تاکہ غور و فکر سے کام لے سکیں۔ تو نے ہمیں قرآن کا علم دیا اور دین کی فراست عطا کی، اب تو ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور نیک ساتھی کہیں نہیں دیکھے اور اپنے گھرانے سے زیادہ نیکوکار اور صلح رحمی کرنے والے رشتہ دار کہیں نہ پائے۔ اے اللہ، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ان مختصر دعائیہ کلمات کے ادا کرنے کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور حاضرین سے براہ راست مخاطب ہوئے۔ اے میرے ساتھیوں،
تم نے ہم سے نیکی کی اور ہماری مدد کی، مگر سن لو کل کا دن میرے اور دشمنوں کے درمیان آخری فیصلے کا دن ہے۔ اے میرے ساتھیوں، انہیں صرف میری ضرورت ہے، اس لیے تم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ، میں تمہیں بخوشی واپسی کی اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ رات ہو چکی ہے، میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑو، تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ادھر ادھر چلے جاؤ اور اپنی جانوں کو ہلاکت سے بچا لو۔ 9 محرم کی شب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھرانے کے تمام لوگوں اور ساتھیوں کو جمع کیا تھا، اور حمد و ثنا کے بعد آپ نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا، کیا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں اور اللہ کے سامنے آپ کے حقوق ادا نہ کرنے کا عذر کریں؟ حسین کے ساتھیوں نے اس رات ان سے کہا، اللہ، ہم اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے جب تک دشمنوں کے سینوں میں اپنے نیزے نہ توڑ ڈالیں اور جب تک ہمارے ہاتھوں میں ہماری تلواریں صحیح و سالم رہیں۔ اگر ہمارے سارے ہتھیار ٹوٹ بھی جائیں تو ہم ان پر سنگ باری شروع کر دیں گے یہاں تک کہ موت ہمارا خاتمہ کر دے۔ آپ کے بھائیوں، بھتیجوں، تمام عزیزوں اور ساتھیوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ اللہ ہمیں اس دن کے لیے باقی نہ رکھے۔ معاذ اللہ، اگر ہم آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم انہیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے سردار، اپنے آقا اور اپنے امجاد کو چھوڑ کر چلے آئے؟ ہم نے ان کے لیے ایک تیر بھی نہ چلایا، ان کے لیے ایک نیزہ بھی نہ مارا۔ عقیل کے بیٹوں نے عرض کیا، خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، ہم لوگ جان و مال اور اہل و عیال سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے، جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، آپ کے بعد جینا بیکار ہے۔ مسلم بن جوسمہ اسدی نے کہا، خدا کی قسم اگر میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہ ہوتا تو میں پتھر مار مار کر دشمن سے لڑتا رہتا یہاں تک کہ آپ پر فدا ہو جاتا۔ سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا، اگر مجھ کو یہ بھی یقین ہو کہ میں 70 بار قتل کیا جاؤں گا اور ہر مرتبہ زندہ ہو کر میری خاک اڑا دی جائے گی تو بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ زبیر بن قین نے کہا، خدا کی قسم مجھے تمنا ہے میں قتل ہوتا، پھر زندہ کیا جاتا، پھر ختم ہوتا، اس طرح ہزاروں دفعہ زندہ ہو کر قتل کر دیا جاتا، لیکن کاش خدا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بچا لیتا۔ اس کے بعد دعائیہ کلمات ہی پر اس اجلاس کا خاتمہ ہوتا ہے اور سب پرعزم جانثار اپنے اپنے خیموں کو لوٹ جاتے ہیں۔ اس رات جس کی صبح میرے والد شہید ہوئے، فرزند حسین زین العابدین کا بیان ہے، جو شہادت حسین کے بعد اسی 9 محرم کی رات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، میں بیمار تھا اور میری پھپھی زینب میری تیمارداری کر رہی تھیں۔ خیمے میں ابو ذر غفاری کے غلام جوین میرے والد کی تلوار تیز کر رہے تھے اور میرے والد یہ شعر پڑھ رہے تھے، اے زمانے تجھ پہ افسوس ہے، تو کیسا بے وفا دوست ہے، صبح اور شام کتنے ہی لوگ تیرے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، زمانہ کسی کی رعایت نہیں کرتا اور کسی سے کوئی عذر قبول نہیں کرتا، اب سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہر زندہ وجود موت کی راہ چلا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، آج میری ماں فاطمہ
میرے باپ علی، میرے بھائی حسن، ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں۔ بھیا، ان گزرے ہوئوں کے جانشین اور ہم لوگوں کا سہارا تم ہی تو ہو۔ بہن زینب نے بھائی سے عرض کی۔ امام علی مقام نے جواب میں ہمشیرہ دل عزیز کو نصیحت فرمائی، حلم و وقار کا ساتھ نہ چھوڑو، اللہ سے ڈرتی رہو اور اللہ ہی سے تسکین طلب کرو۔ اچھی طرح جان لو کہ تمام اہل زمین مر جائیں گے اور یہ آسمان بھی باقی نہ رہے گا۔ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ میرے والد مجھ سے بہتر تھے، میری والدہ مجھ سے بہتر تھیں، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، ان میں سے کوئی نہ رہا۔ میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات نمونہ ہے۔ تم اسی کو دیکھ کر صبر حاصل کرو۔ اے میری بہن، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو گریبان چاک نہ کرنا، اپنا چہرہ نہ نوچنا اور آہو بکا نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ نے بہن سے بھی اجازت لی اور پوری طرح اللہ سے لو لگا لی۔ خدایا، آپ نے اپنے رب کے حضور اس رات کی تنہائیوں میں دعا کی، جو کچھ انجام ہونا ہے وہ مجھے معلوم ہے، مگر میرے ساتھی میرے اصرار پر بھی میرا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ اے میرے رب، میرے بہن بھائی، میرے بچے سب تجھ پر قربان ہوں۔ یا احکم الحاکمین، میری یہ ناچیز قربانی قبول فرما لے۔ میرے اہل و عیال کی محبت میرے مقصد اور اس ایثار میں حائل نہ ہونے پائے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، میرے حوصلے بلند رکھ کہ دشمن کے سامنے جرت کے ساتھ جاؤں اور اپنا گلا کٹا دوں، اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھاؤں، مگر زبان پر صبر و شکر کے سوا کچھ نہ لاؤں۔ اور پھر ساری رات اسی طرح حمد و ثنا میں اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے گزار دی۔ کل 10 محرم کا دن شہادت کا عالی مرتبت مقام تشت شہادت میں سجائے، بس اب روشن ہونے ہی کو ہے۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذاں سے پیدا۔